الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما شاء الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لوگوں تسی اللہ پاک تے ایمان لے آؤ، اللہ پاک تے رسول تے ایمان لے آؤ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی معاملت کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی توقیر کرو، تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو اور صبح تے شام اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرو۔ برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، معززات، مکرمات، میری ماؤں اور بہنوں، رسول عربی زبان دا لفظ ہے۔ رسول دا مان ہے قاصد، رسول دا مان ہے قاصد۔ قاصد کنوں کہندے نے؟ قاصد دی ذمہ داری کی ہوندی ہے؟ اوندا مالک انہوں جو پیغام دوے، جویں دا پیغام دوے، جتھے پہنچان دا حکم دوے، جدوں پہنچان دا حکم دوے، قاصد اس پیغام نو اسے طرح اس مقام تے اسے وقت تے پہنچا دے وے، اے ہے قاصد دی ذمہ داری۔ پیغام رساں، پیغام لے جان والا، لے آن والا، اینو کہندے نے قاصد۔ تے قاصد دی توہین، قاصد دی تعظیم، تکریم، ادب، احترام، توقیر، حقیقت اندر اوندے بھیجن والے دی تعظیم ہوندی ہے، اوندے بھیجن والے دی تکریم ہوندی ہے، اور قاصد دی توہین حقیقت اندر اوندے بھیجن والے دی توہین ہوندی ہے۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز نہیں آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول نے، اللہ دے قاصد نے حضرت دی تعظیم حقیقت اندر اللہ دی تعظیم ہے، اور سونے پیغمبر دی توہین حقیقت اندر اللہ دی توہین ہے۔ ایسے واسطے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا 26واں پارہ سورۃ الفتح۔ اللہ پاک فرما دے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تعظیم کرو۔ اس مقام تے اس آیت مبارکہ اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی توقیر دی تعظیم دی تکریم دی احترام دا حکم ارشاد فرمایا کہ لوگوں میرے پیغمبر دا ادب کرو، احترام کرو۔ حضرات اتنے سوال پیدا ہوندا ہے کہ اساں اللہ دا مقام تے اللہ دے قرآن دا مقام تے سن لیا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تعظیم کرنی ہے، لیکن سوال پیدا ہوندا کہ دسو کرنی کس طرح ہے؟ احترام کرنا تے کرنا کس طرح ہے؟ تعظیم کرنی ہے تے کرنی کس طرح ہے؟ حضرات اندے اللہ پاک نے کئی پہلو بیان فرمائے نے، شریعت مطہرہ نے پیارے پیغمبر دے احترام دے کئی پہلو کئی طریقے سلیقے سکھا دیتے نے۔ جیسا کہ عربی زبان اندر دو لفظاں دا استعمال کیتا جاندا ہے جدوں کسے نو اپنے وال متوجہ کرنا ہوئے، ایک لفظ ہے راعینا، دوسرا لفظ ہے انظرنا۔ انہاں دو لفظاں دا استعمال کیتا جاندا ہے جدوں کسے نو اپنے وال متوجہ کرنا ہوئے، مخاطب کرنا ہوئے، اور چونکہ انہاں دا معنی تقریباً ملدا جلدا ہے۔ معنی کی ہے اے ساڈے وال ویکھیا جے، ساڈے وال توجہ کریا جے، ذرا ساڈی گل سنیا جے، ساڈی گزارش سنیا جے، اے ہے انہاں دا معنی۔ تے جدوں انہاں دوواں چوں کسی ایک دا استعمال کر لیا جاندا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں مخاطب کرنا ہوندا، اپنے ول متوجہ کرنا ہوندا، تے انہاں دوواں دے وچوں لفظ رائنا دا استعمال کریا کردے نے۔ صحابہ والوں ویکھو ویکھی بے ایمان لوگاں نے، منافق لوگاں نے بھی لفظ رائنا دے استعمال نال سونے پیغمبر نو مخاطب کرنا شروع کر دیتا، لیکن انہوں نے اتھے بھی منافقت کیتی، اتھے بھی بے ایمانی تو اپنی حرکت تو باز نہ آئے۔ انہوں نے رائنا دا استعمال تے کیتا، لیکن لفظ رائنا دے وچ تھوڑی جی خرابی پیدا کر دیتی۔ لفظ سی رائنا انہوں نے عین دے اگے یا دا اضافہ کر دیتا، رائنا تو بن گیا رائینا۔ تے تسی سمجھتے ہو سارے ماشاءاللہ دنا تشریف فرماؤ، جدو لفظ دے اتے حرکات دا یعنی زبر زیر تک دا بھی فرق آ جائے تے مانے دا بڑا فرق پہ جاندہ ہے، زمین و اسمان دا فرق پہ جاندہ ہے، نکتے دا فرق آ جائے تے بڑا بڑا فرق پہ جایا کردہ ہے۔ ایتھے گل نکتے دی نہیں، گل حرکات دی نہیں ہے، ایتھے تے پورے حرف دا اضافہ کر دیتا گیا ہے۔ ہن فرق پہ ہمارے اندر کی فرق پیدا ہویا ہے۔ پہلا لفظ راعینا ادو اندہ مانا سی ذرا ساڑھے وال تکیا جے، ساڑھے وال ویکھیا جے، ساڑھے وال توجہ کریا جے۔ ہون لفظ بن گیا راعینا، ہونے دا مانا بن گیا ساڑھے آ نوکرا، ساڑھے آ غلامہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو بے ایمان لوگ اس لفظ نہ مخاطب کر دے، محسوس نہ ہون دیں دے۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ نہ چلے آ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اینا دی اس حرکت دا علم نہیں ہویا، صحابہ کرام نو پتہ نہیں چلے آ، لیکن اللہ تے علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ پھر کہہ دیو ذرا جاگ کے بیٹھو، تو ان پر پچھلے انہوں نیند آم دی، پچھلے ملے انہوں نیند آم دی، یہ ٹھیکاں چھڑ دو کہ تشریف لے آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا لا تقولوا راعنا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر دے ایمان لے آن والے ہو، اے پیارے پیغمبر دے پروانے ہو، تسی میرے پیغمبر نو مخاطب کرنا ہوئے تے رائنا دا استعمال کر دے ہو، لفظ رائنا دا، لیکن تو اڈے اللہ دیکھو دیکھی منافق لوگاں نے بھی اندہ استعمال شروع کر دیتا ہے، اور انہوں نے اندے اندر خرابی پیدا کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی توہین کیتی ہے، بے ادبی کیتی ہے۔ اے میرے پیغمبر دے پروانے ہو، پیغمبر تے ایمان لے آن والے ہو، سن لو توڑا رب اعلان کردہ ہے، منو او لفظ تسی او لفظ ہی چھڑ دو
جنہ اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی کرن دا بے ادب لوکاں نو موقع ملدا ہے، کیونکہ مینوں پیارے پیغمبر دی بے ادبی لفظاں اندر بھی گوارا نہیں ہے، مینوں پیغمبر دی توہین لفظاں اندر بھی گوارا نہیں ہے۔ اس واسطے تسی او لفظ ہی چھڑ دو جن دے اندر لوگ جن دے اندر بے ایماناں نو بے ایمانی کردے ہویا پیارے پیغمبر دی توہین دا موقع ملدا ہے۔ ہن اللہ پاک نے منع فرما دیتا ہے، ایتھے اللہ نے حکم کی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں تسی او لفظ او استعمال کرنے نے جنہ اندر نبی پاک علیہ السلام دا زیادہ تو زیادہ احترام پایا جائے، جنہ اندر پیارے پیغمبر دی تعظیم پائی جائے، تسی وہ لفظ استعمال نہیں کرنے جنہ اندر بغیرانو موقع ملتا ہے، ایسے کم نہیں کرنے جتوں غیرانو موقع ملے پیغمبر دی توہین دا، تسی لفظ ہی استعمال کرنے چھڑ دو جن دے تو غیرانو موقع ملے پیغمبر دی توہین دا، تسی لفظ و استعمال کرو جن دے اندر احترام پایا جائے، ادب پایا جائے۔ ہن اللہ پاک نے فرما دیتا ہے، اللہ پاک دا فرمانا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا من لینا، صحابہ نے کیویں مننے ہے، مستدرک حاکم اندر موجود ہے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے چچا جان جناب عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کسی نے سوال کیتا، سوال تے غور کرے آج امتحان والی بات، سوال کیتا پیارے عباس جی اے تے دسونا تسی نبی پاک علیہ السلام نالوں وڈے ہو یا نبی پاک تواڈے نالوں وڈے نے؟ ہن کیسا سوال ہے، آزمائش والی بات ہے، امتحان والی بات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس سوال دے جواب اندر فرما دیندے کہ میں نبی پاک علیہ السلام نالوں وڈا ہاں تے کوئی بے ادبی والی گل تے نہیں سی، کوئی گناہ والی گل تے نہیں سی، کوئی حرج والی بات تے نہیں سی، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام نال عمر اندر بھی وڈے سن، رشتے اندر بھی وڈے سن، اس واسطے اگر کہہ دیندے کہ میں نبی پاک نال وڈا تے کوئی بے ادبی والی بات تے نہیں سی، لیکن قربان جاواں جناب عباس تے جواب تو پیغمبر تے پروانے نے جواب دیتا، کمال کر دیتی ہے، مثالہ قائم کر دیتیاں نے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جواب سنیا جے جواب، فرمایا لوگوں سن لو میں نبی پاک علیہ السلام نالوں پیدا تے پہلا ہویا، پیدا تے پہلا میں ہویا، دنیا تے پہلا میں آیا، لیکن وڈے میرے نالوں نبی پاک نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایندہ نام دے احترام جنہاں نو سمجھ آئیے انہوں نے کہہ دیتا ہے سبحان اللہ، باقی بیچارے منہ پہ ویکھ دینے کی کریے کی سمجھیے، جدو پیچھے پیچھے مڑ کے ویکھو گے پھر سمجھ نہیں آئے گی، میرے وقت توجہ فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام دے پروانے پیارے پیغمبر دے بارے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے الفاظ بھی استعمال کر دینے تے سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کر دینے، پہلا سوچ دینے پھر بول دینے، پہلا الفاظ دا انتخاب کر دینے کہ کیڑے الفاظ میرے پیغمبر دے شیان شام نے، پھر انہاں دا استعمال کر دینے۔ قربان جاواں ایندہ نام جے احترام، ایندہ نام جے پیغمبر دا ادب، ہن سانوں بھی چاہیے تو سبق حاصل کریے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرما دیتا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے، سانوں بھی چاہیے سبق حاصل کریے کہ ایسے الفاظ استعمال کریے سونے پیغمبر دے بارے جدو الفاظ استعمال کرنے ہون، ایسے الفاظ استعمال کریے جنہ اندر ادب پایا جائے، جنہ اندر احترام پایا جائے۔ مثال دے طور تے اسی عام طور تے کہہ دینے ہاں کوئی گل ہوئے نا یار وہ انج پہ آمدہ ہے، فلاں بندے نے گل کہی ہے، فلاں نے انج آکھیا ہے، فلاں نے آکھیا ہے، کیوں نہیں یہ نا اسی کہتے ہیں فلاں نے گل کہی ہے، فلاں دا کہنا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ السلام دے بارے جیسی الفاظ استعمال کران گے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انج آکھیا ہے، پیغمبر نے آکھیا ہے، پیغمبر دا کہنا ہے، انہاں لفظاں اندر کوئی بے ادبی تے نہیں ہے، کوئی گناہ تے نہیں ہے، کوئی حرج والی بات تے نہیں ہے، لیکن جیسے کہاں گے کہ نبی پاک نے فرمایا پیغمبر دا فرمان ہے، ان دے اندر احترام زیادہ پایا جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسی کہہ دینے فلاں بندہ فلاں جگہ تے چلا گیا،
وہ کتنے گیا ہے؟ آدھی گجر کلونی گیا ہے، کتنے گیا ہے؟ اور چنگیے مرسدو گیا ہے، کتنے گیا ہے؟ اہجیو کریم ٹاؤن گیا ہے، کتنے گیا ہے؟ گجرہ والے گیا ہے۔ اسی کہہ دینے ہیں فلاں جگہ تے گیا ہے، فلاں جگہ تو آیا ہے، فلاں جگہ تے بیٹھا ہے، لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام دی باری آ جائے بہتر ہے کہ اے الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ کہنا کیے بولنا کیے نبی پاک علیہ السلام فلاں جگہ تشریف لے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام فلاں جگہ تو تشریف لے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فلاں جگہ تشریف رکھی، میرے پیغمبر علیہ السلام فلاں جگہ تشریف فرما ہوئے، اسی طرح کھان پین دا موقع کھان پین دی بات آ جائے، فلاں بندے نے فلاں چیز کھا دی، لیکن جدو پیغمبر دی باری آ جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فلاں چیز تناول فرمائی، کوئی پین دی کسی مشروب دے پین دی باری آ جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فلاں چیز پیتی نہیں بلکہ فلاں مشروب نوش فرمایا، یعنی الفاظ حتی الامکان ایسے الفاظ استعمال کرنے نے جنہ اندر زیادہ تو زیادہ ادب پایا جائے، جنہ اندر زیادہ تو زیادہ احترام پایا جائے۔ کیونکہ نبی دا ادب ہویا فرض ضروری جے، ادب تھی مل دے لوگو قرب حضوری جے، دل وچ رکھی اسا عقیدت پوری جے، اعلان اسا کر دیا جاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو، دنیا تو آلہ لوگو بدر منیر اعظم امام ساری دنیا دا پیر اعظم امام ساری دنیا دا پیر، بشیر و نذیر سونا سراج منیر، طریق رسول اسا ہر نو سمجھاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو، اور غور نال سنو ساڈا کھلا اعلان، غور نال سنو ساڈا کھلا اعلان، پھر غور کرو، غور نال سنو ساڈا کھلا اعلان، گستاخ رسول لوگو پکا بے ایمان، کہو بے شک گستاخ رسول لوگو پکا بے ایمان، جنہ میرے ویرہ پراوانو غلط فہمی ہے، جنہ دے دلان اندر یہ بات ڈال دیتی گئی ہے، اے وابی اہل حدیث پیغمبر دا احترام نہیں کر دے، اے پیغمبر نو وڈے پرا جنہ احترام دے دے نے، وڈے پرا جنہ سمجھ دے نے، لوگوں نہیں غلط بات ہے، میں تے اعلان کر رہے ہیں گستاخ رسول دا انجام کیے، گستاخ رسول دا انجام قتل ہے، ساڑھے اہل الحدیث دا فتوہ ہے، اور سنو اہل الحدیث چادرہ جا طالب علم اعلان کر رہے آجے، میری مؤدبانہ گزارش تے غور فرماندے جایا جے، اہل حدیثاں دے بارے لوگاں نے بڑیاں باتاں مشہور کی دیاں نے، اے پیغمبر دا ادب نہیں کر دے، احترام نہیں کر دے، پیغمبر دی تعظیم نہیں کر دے، توقیر نہیں کر دے، اور لوگوں سن لو اہل الحدیث الحمدللہ اسی گلی اعلان کرنے ہیں، نگر اعلان کرنے ہیں، اسی کریا اعلان کرنے ہیں، اسی بازار اندر اعلان کرنے ہیں، چوکاں چورایا اندر اعلان کرنے ہیں، اسی جناب اسٹیجاں تے اعلان کرنے ہیں، اسی اپنی تقریر اندر اعلان کرنے ہیں، تحریر اندر اعلان کرنے ہیں، کتاب اندر اعلان کرنے ہیں، خطاب اندر اعلان کرنے ہیں کہ جے رب دی رضا چاندے ہو، امن دی بقا چاندے ہو، پیغمبر دی حکم ربی دی تعمیل کر لو، پیغمبر دی تعظیم کر لو، رب دی رضا مل جائے گی، امن دی فضا مل جائے گی۔ اور ساڈا تے اے اعلان ہے، تو ساڈے بارے کہنے ادب نہیں کر دے، اللہ دے بندے آسی تے اپنے سٹیجاں تے اعلان کرنے ہیں، تیرے سامنے زندہ مثال موجود ہے، ساری تے اپنے تقریراں اندر اسی لوگاں نو دعوت دینے ہیں، پیغمبر دا ادب کر لو، پیغمبر دا احترام کر لو، غور نال سنو ساڈا کھلا اعلان، گستاخ رسول
کوئی حدیث قرآن بلا حساب انہیں دوزخی جاونا سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا سونے دا ادب کر لو لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات اللہ پاک نے اس مقام تے پیارے پیغمبر دی تعظیم دا حکم فرمایا ہے۔ میں پہلے شروع تے میں عرض کیتا سی کہ اللہ نے حکم فرما دیتا ہے، پھر اللہ نے کئی طریقے کئی سلیقے بھی سکھائے نے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ نے پیغمبر دے احترام دا طریقہ سلیقہ سکھلایا ہے کہ لوگوں میرے پیغمبر دے بارے الفاظ بھی استعمال کرنے نے، عام الفاظ نے استعمال کرنے، بلکہ پیغمبر دے بارے الفاظ استعمال کرنے نے پہلے سوچنے نے، پہلے انہاں دا انتخاب کرنا ہے، پھر انہاں دا استعمال کرنا ہے۔ پہلے سوچنے کہ کیڑے الفاظ پیغمبر دے شایان شان نے، پھر انہاں دا استعمال کرنا ہے۔ ہن دوسرے پہلو تے غور فرماندے جایا جے۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ چو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے۔ چونکہ میرے پیغمبر دی تشریف آوری تو قبل حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی محنت دے نال اللہ پاک نے لوٹے بڑے لوگاں نو ہدایت دے دیتی ہے۔ تقریباً اکثر لوگ مدینے دے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے نے، چند کیسے لوگ نے جنہاں ایمان قبول نے کیتا، بلکہ او ویسے اکثریت مسلمان ہو چکے نے۔ اور پھر پیغمبر دا شدت نال انتظار پہ کر دینے کہ جس ہستی نو سا اپنا مرشد منے ہے، جس ہستی نو سا اپنا پیر منے ہے، جس ہستی تے سی کل ایمان لے آئے یا کلمہ پڑے ہے، اسی اس ہستی دا دیدار کریے، ساڑیاں اکھاں نو ٹھنڈک ملے، اسی اس ہستی دی خدمت کریے، اسی اس پیغمبر دی تعظیم کریے، اس پیغمبر دے کول حاضر ہوئیے، پیغمبر دے کول بیٹھیے۔ صحابہ نو مدینے والے نو بڑی شدت نال پیارے پیغمبر دا انتظار ہے۔ آخر کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ چو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے نے۔ مدینے تو باہر ایک چھوٹی جی بستی سی، چھوٹا جا پنڈ، مدینے شہر تو تھوڑا جا نا ہٹ کے چند کلومیٹر میل دے فاصلے تے، جنہوں بنو عمر بن عوف دا محلہ کیا جاندا ہی، جتھے آج مسجد قباء ہے۔ جڑے گئے نے انہوں نے دیکھی اللہ دوبارہ سارے نو جانا نصیب فرمائے، جڑے نہیں گئے چلے گئے اللہ سارے نو لے جائے دیدار کروائے۔ جتھے مسجد قباء ایتے چھوٹا جا پنڈ سی بنو عمر بن عوف دا محلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چو ہجرت کرن تو بعد مدینے داخل ہون تو پہلے اس مقام تے اس بستی اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تقریباً 14 دن یا 21 دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ 14 یا 21 دن گزرن تو بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بنو نجار قبیلے نو پیغام بھیجیا۔ بنو نجار قبیلہ، نبی پاک علیہ السلام دے دادے دا نام کی سی؟ کسی نو یاد ہو بیتے بولو ہاں ذرا۔ عبد المطلب، سردار عبد المطلب دے نانکیاں دا قبیلہ سی بنو نجار قبیلہ، مدینے دا رہائشی۔ نبی پاک دے نانکیاں دا نہیں، نبی پاک علیہ السلام ویسے کدی کدی انہوں اپنے نانکیاں دا قبیلہ کیا چھڑ دے ہوندے سن، نبی پاک دے دادے دے نانکیاں دا قبیلہ ہے۔ نبی پاک دے نانکے بھی مکے سن، پیارے پیغمبر دے دادکے بھی مکے سن۔ مشہور ہے یہ کہ نبی پاک دے نانکے مدینے، جبکہ بات بالکل غلط بے بنیاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے نانکے داد کے مکے، ہاں ضمن بات آئی گزارش کر دیتی ہے، بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے 14 یا 21 دن گزرن تو بعد ہم بنو نجار قبیلے نو پیغام بھیجے۔ ہن بنو نجار قبیلے دے لوکی تلواراں لے کے آ جاندے نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پروٹوکول دیتا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حفاظت کیتی جا رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا پہرا کیتا پہرا دیتا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے دائیں بائیں اگے
اگے پیچھے بنو نجار قبیلے دے لوکی تلواراں لے کے میرے پیغمبر دے ارد گرد نے. پیارے پیغمبر نو پروٹوکول دیتا جا رہا ہے, پیارے پیغمبر دی حفاظت کیتی جا رہی ہے. ایسے گھیرے دے اندر, ایسے پروٹوکول اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر مدینہ منورہ دی طرف رواں دوانے. بات بڑی غور کرنے والی جے, ذرا تسی میرے ول توجہ کرو, تہاڈی سنن والی گلاں. نبی پاک علیہ السلام سے پروٹوکول اندر مدینہ دی طرف رواں دوانے, خاموشی, رواں دوانے تے مدینے دے لوکاں نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تے جدو اطلاع ملی ہے تے انہاں دے انگ انگ چوں خوشی پی نکل دی ہے. مدینے دے لوکی بڑے خوش نے, او تے بڑی دیر تو انتظار پہ کر دے سن. آخر کر نبی پاک علیہ السلام دی آمد دی اطلاع ملی, مدینے دے لوکی گھراں چوں باہر آ جاندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے استقبال واسطے کھڑے نے, گھراں چوں باہر آ گئے نے. پیارے پیغمبر دے استقبال واسطے کھڑے نے تے عورتاں بچے چھتاں تے چڑھے ہوئے نے پیغمبر دے استقبال واسطے. آخر کار انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں, میرے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ جاندے نے, مدینہ منورہ تشریف لے جاندے نے. تے مدینے دے لوکاں نے بڑے پرجوش انداز نال پیارے پیغمبر دا استقبال کیتا, بڑا پیارا استقبال کیتا. تے اوتھے نبی پاک علیہ السلام نو تحفے تحائف پیش کیتے. ہن اوتھے ہر بندے دی اے ہوئی خواہش سی کہ نبی پاک علیہ السلام میرے گھر اندر تشریف لے آن, پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے گھر اندر قیام فرمان. چونکہ مدینے اندر پیارے پیغمبر دی کوئی رہائش نہیں سی, عارضی طور تے کسے صحابی دے کر رہنا سی. سارے لوکاں دی, سارے صحابہ دی اے ہوئی خواہش ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے گھر تشریف لے آن. ہن ہر بندے دی اے ہوئی خواہش ہے. ایک ادھروں آ گیا انہیں اونٹنی دی نکیل پکڑ لی, میں لے کے جانا ہے. دوسرا آ گیا پراں میں لے کے جانا ہے. تیسرا آ گیا نہیں میں لے کے جانا ہے. اس طرح ہن ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام نو اپنے گھر اندر لے کے جاواں, میرے گھر اندر پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جان. آخر کار ہن اوتھے بعض لوگاں نے اس طرح کشمکش ہے, اوتھے ہن بعض لوگاں نے نبی پاک علیہ السلام نو آوازاں لگانیاں بھی شروع کر دتیاں نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو یا رسول اللہ, یا محمد, یا رسول, یا محمد, یا رسول دے نعرے پہ لگ دے نے, آوازاں بلند ہوندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن اتھوں میں دسنا کی چاہنا وا, میں بات اتھوں ہی بات ختم کرنا چاہنا. اے صحیح مسلم چو پڑھے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اوتھے یا محمد کیا گیا, یا محمد کیا گیا. ہن اس تو بعد چند سال گزرے, 5 ہجری دا موقع آیا. 5 ہجری اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے, لوگوں سن لو تو رب اعلان کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام دے احترام سکھایا, اللہ نے احترام سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں جس طرح تسی آپس اندر ایک دوسرے نو مخاطب کر دے ہو, یعنی نام لے کے آپس اندر ایک دوسرے نو مخاطب کر دے ہو, میرے پیغمبر علیہ السلام نو اس طرح مخاطب نہیں کرنا جس طرح آپس اندر ایک دوسرے نو نام لے کر دے ہو. مثال دے طور تے عربی زبان اندر ایک نام ہے عثمان لے لو, عثمان. ہن عثمان نے مخاطب کیوں کرنا ہے, یا عثمان لفظ یا نال لگایا جائے گا, یا عثمان, یا عامر, یا عادل. اسی طرح یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے منع فرما دیتا پیغمبر نو ایویں مخاطب کرنا. پھر بولو کرنا کیویں مخاطب نہیں کرنا, نام لے کے یعنی یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کرنا. اللہ پاک نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو یا محمد کہہ کے مخاطب کرن تو منع فرما دیتا, منع فرما دیتا. ہن 5 ہجری دا موقع, ہن اللہ نے منع فرما دیتا ہے. ایک وقت کچھ وقت گزریا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر اندر قیام, اپنے گھر اندر تشریف فرمانے تے چند لوکی آئے نے, چند پینڈو آئے نے, دیہاتی آئے نے. ارادہ کی لے کے آئے نے, مشورہ کر کے آئے نے, سوچ کے آئے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو چلے جانے ہیں, جا کے تحقیق کرنے ہیں, جتے اللہ دا سچا نبی ہویا پھر انہوں تسلیم کر لواں گے, ایمان لے آواں
گے جے اللہ دا سچا نبی ہویا پھر انہوں تسلیم کر لواں گے تسلیم کر لواں گے اے ارادہ لے کے آئے نے ہن آخر کر پوچھاں دے نبی پاک علیہ السلام دی رہائش گاہ تے پہنچ جاندے نے نبی پاک علیہ السلام نو گھر نبی پاک علیہ السلام نو باہر گلی اندر ہی کھڑے ہو کے آوازاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے یا محمد کہنا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک نو انہاں دا طریقہ پسند نہیں آیا اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ نے انہوں دا طریقہ پسند نہیں آیا اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا قرآن اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اے جڑے لوگ کی باہر کھڑے ہو کے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے پہ پکار دے نے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے پکار دے پہ نے اللہ پاک فرما دے نے اکثرهم لا یعقلون انہاں نو عقل نہیں ہے بے وقوف نے پاگل نے اے بے وقوف نے بے عقل نے اللہ پاک نے کنہاں نو بے عقل کیا جنہاں نے میرے پیغمبر نو یا محمد کہہ کے پکارے کیوں اللہ نے بے عقل کیا اللہ نے غصے دا اظہار کیتا غصے دا میں اپنی بولی سمجھا دینا کوئی بندہ بچہ کوئی پٹھا کام کرے نا انہوں کی کہیں دیں اے پاگل ہے ایویں ہے نا پاگل ہے ڈنگرا فلانے اب بے وقوفا کیوں کر رہے ہیں اس طرح مقصد کی ہوندا ہے غصے دا اظہار کرنا کہ تو کام غلط کر رہے ہیں ہن جنہ پیغمبر نو یا محمد کیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا فتوہ لگا دیتا بے عقل ہو تو عقل نہیں ہے اللہ نے غصے دا اظہار کیتا کیونکہ تسی غلط کام کر دے پئے ہو پیغمبر نو یا محمد کہہ رہے ہو غلط کام کیویں میں اگے جا کے دی وضاحت کرنا ہن چوتھا مرحلہ آیا اللہ پاک فرماندے نے والا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوکی پیغمبر علیہ السلام نو اس طرح مخاطب کر دے نے جویں ایک دوسرے نو مخاطب کر دے نے ذرا غور نال اس آیت دا ترجمہ ذرا غور نال سنیا جے اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر نو ایویں مخاطب نہ کریا جے جویں تسی آپس اندر ایک دوسرے نو مخاطب کر دے ہو جے تساں میرے پیغمبر نو ایویں مخاطب کیتا یعنی تساں جے میرے پیغمبر نو یا محمد کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جے تساں میرے پیغمبر نو یا محمد کیا میں تواڈے عملاں نو ضائع تے برباد کر دیاں گا تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا تسی اے ہوئی آکھو گے کہ میں نبی نال پیار کر رہے ہاں میں نبی نال محبت کر رہے ہاں میں نبی دا عاشق ہاں میں اپنے گھر دے دروازے تے لکھوایا یا اللہ یا محمد میں اپنے موٹر سائیکل تے شیشیاں تے لکھوایا یا اللہ یا محمد میں اپنے ٹریکٹر تے شیشیاں تے لکھوایا یا اللہ یا محمد میں اپنے جناب گھر اندر سندریاں لگائیاں نے یا اللہ یا محمد تسی کہو چنگا ہے پیغمبر نال محبت دی علامت ہے پیغمبر نال عشق دی علامت ہے اللہ فرماندے نے نہیں غلط ہے پیغمبر نو یا محمد کہو گے تواڈے اعمال نو برباد کر دیاں گا چار مرحلے آئے پہلا پیرے پیغمبر علیہ السلام نو یا محمد کہنا جائز سی میں صحیح مسلم چو پیش کیتا سی میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے لوگاں نے اتھے پیارے پیغمبر نو یا محمد کیا ادو پیغمبر علیہ السلام نو یا محمد کہنا جائز سی دوسرا مرحلہ آیا اللہ نے 5 ہجری اندر قرآن نازل فرما کے منع فرما دیتا میرے پیغمبر نو یا محمد نے کہنا تیسرا مرحلہ آیا جنہاں نے پیغمبر نو یا محمد کیا اللہ پاک نے انہاں دے فتوہ لگا دیتا غصے دا اظہار کر دیتا تانوں عقل نہیں ہے تسی پاگل ہو بے وقوف ہو بے عقل ہو چوتھا مرحلہ آیا اللہ پاک فرماندے نے جے تسی باز نہ آئے پیغمبر نو یا محمد کہن تو میں تواڈے
عملوں نو ضائع تے برباد کر دیاں گا۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ آخر ایں دے اندر حرج کی ہے؟ یا محمد کہہ لیا نبی پاک دا نام ہی لے لیا، کی ہو گیا، کی حرج ہے؟ کیوں اللہ انہیں غصے دا اظہار کر دے پے نے؟ کیونکہ ایک کام غلط ہے۔ کیویں غلط ہے؟ پتر پیو دا نام ہے عبداللہ، پیو دا نام ہے عبداللہ، پتر اٹھ کے آکھے عبداللہ برائی گل سنی ذرا، پتر کینوں کہہ رہے ہیں؟ پیو نو نام لے کے کہہ رہے ہیں عبداللہ برائی گل سنی، عبداللہ فلانا کام کری۔ ہن جیڑا بندہ ویکھے گا یار کیسا بندہ ہے، اینوں ادب نہیں ہے، پیو دا احترام نہیں کرتا، تمیز نہیں کرتا، پیغمبر نو نام لے کے پکار رہے ہیں۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا، اسی انہوں کہاں گے انہوں ادب، انہوں احترام نہیں، انہوں تمیز نہیں۔ جے پیو پتر پیو نو نام لے کے پکارے تے او بے ادب ہے، تے جے کوئی نبی پاک نو نام لے کے پکارے تے اندے بارے کی خیال ہے؟ او عاشق ہے، او محب ہے، او ادب کر رہے ہیں؟ نہیں حضرات، ادب اسی اپنے کولوں نہیں بنانا، پیغمبر دا ادب کرنا میرا عنوان یہ ہے، ادب کرنا ہے، پر ادب او کرنا جڑا قرآن نے دسے، جڑا حدیث نے دسے ہے۔ ہن جتھوں حدیث نے قرآن و حدیث نے منع فرما دیتا ہے، اون دے قریب نہیں جانا، اون دا نام ادب نہیں، اون دا نام احترام نہیں، بلکہ اون دا نام بے ادبی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے غصے دا اظہار کیتا ہے، نال اے بھی فرمایا جے پیغمبر نو یا محمد کہو گے تسی اس طرح پیغمبر دی بے ادبی کرو گے، میں تواڈے عملاں نو ضائع تے برباد کر دیاں گا۔ ہن دا مطلب اے نہیں ہے کہ نبی دا نام ہی نہیں لینا، نہیں، بلکہ میں تے پیغمبر دے نام دے بارے کیا کرنا، سونے دا نام سونا میٹھا پیارا ہے، زبانوں ادا یہ ملدا درجہ نیارا ہے، سونے دا نام سونا میٹھا پیارا ہے، زبانوں ادا یہ ملدا درجہ نیارا ہے، ادب تھی نام سونا لے کے یارا ہے، اللہ کریم کولو نیکیاں پاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو، پر یا محمد کہنا بے ادبی بھاری جے، پڑھ ویکھو قرآن آکھے رب جباری جے، آکھ دے انج جیڑے عقل اونا دی ماری جے، ادب دا سبق اساں ہر نو سمجھاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو جے جنتا نو جاونا، سونے دا ادب کر لو، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات ان بات تے غور فرما دے جایا جے، میں دو پہلو بیان فرما دیتے نے۔ ہاں ایک میں مؤدبانہ گزارش کراں گا، میرے عنوان نو، میری گزارشات نو، میریاں باتاں نو مسلکی تعصب تو ہٹ کے ذرا سوچے آجے کہ کیا میں باتاں اپنیاں کیتیاں نے، کیا میں اپنے باپ دادے دی کیتیاں نے، کیا میں اپنے کسے استاد، کسے خطیب، کسے ادیب، کسے میں بزرگ دی کیتیاں نے؟ نہیں، میں جو بات کیتی ہے نال میں قرآن دیا پڑھدا گیا، میں ترجمہ کردا گیا، تشریح کردا گیا، اس واسطے تواڈے سامنے مؤدبانہ گزارش ہے، مسلکی تعصب تو ہٹ کے میریاں باتاں تو ایکسیپٹ کرے آجے، انہاں تے غور کرے آجے، پیغمبر نو یا محمد کہن والی بے ادبی نہ کرے آجے۔ کیونکہ میرے دل اندر تواڈی ہمدردی ہے کہ ایویں ہی تسی پیغمبر نو یا محمد تسی سوچو کہ میں پیغمبر نال محبت کر رہے ہیں، لیکن تواڈی بے خبری اندر اللہ دے قرآن دے مطابق تواڈے اعمال برباد نہ ہو جان، مینوں تواڈے اعمال دی فکر ہے، اس واسطے منبر رسول تے بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اہل حدیث تواڈے دشمن نہیں جے، اہل حدیث دا ادنا جا طالب علم تواڈے سامنے موجود ہے، تانوں دعوت دے رہے ہیں ایسا کام نہ کرے آجے جن دے تو اللہ ناراض ہوے، جن دے نال اعمال برباد ہون۔ حضرات ان تیسرے پہلو تے غور فرمانا، تیسرے پہلو تے اللہ پاک نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک نے دیکھو ایتھے بھی ادب سکھایا، پیغمبر دا احترام، پیغمبر دا ادب. اللہ پاک نے فرمایا لوگو جدوں تساں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہونا ہے، تہاڈی آواز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آواز تو اچھی نہیں نکلنی چاہیے تھی. یہ پیغمبر دا ادب ہے. میں دی مثال دینا ہونا، عدالت لگی ہوئے، عدالت کمرہ عدالت اندر جج صاحب موجود ہون تے جج دی موجودگی اندر اٹھ کے کوئی بندہ رولا پان لگ پے، اونچی اونچی بولن لگ پے، شور مچان لگ پے تے کی کہندے نے ایندے تے کیس کرو، انہیں توہین عدالت کیتی ہے. توہین کی کیتی انہیں عدالت جج دے سامنے اچھا بولے ہے، جج دے سامنے اچھی آواز کٹن دی وجہ تو انہوں مجرم قرار دیتا گیا. مجرم اوہ جج دی کی حیثیت ہے، انہیں کو ایک علاقے دے اختیار، ایک صوبے دے اختیار، انہیں کو ایک ملک دے اختیار ہونگے. میرے پیغمبر تے ہو جڑے پوری کائنات دے رہبر، پھر پیغمبر دے سامنے اچھا کیویں بولیا جائے. اس واسطے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا پیغمبر دے سامنے تہاڈی آواز اچھی نہیں نکلنی چاہیے دی، تہاڈی آواز پیغمبر دی آواز تو پست رہنی چاہیے دی ہے. اور اللہ پاک نے پیغمبر دا ادب سکھایا ہے، اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے پیغمبر دے اللہ دا فرمانا تے پیغمبر دے صحابہ دا من لینا. اللہ نے فرما دیتا پیغمبر دے صحابہ نے من لیا، کیویں منے ہیں؟ صحیح بخاری اندر موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت دے نازل ہو جان تو بعد جدوں بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہوندے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ احترام دیکھیا رے احترام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آیت دے نازل ہوتان تو بعد جدوں بھی پیارے پیغمبر الاسلام دی خدمت چ حاضر ہوندے اتنی آہستہ بول دے، اتنی آہستہ بول دے کہ نبی پاک نوں کئی مرتبہ دوبارہ پوچھنا پیندا عمر کی کہہ رہے آئے. حالانکہ تسی جان دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قوت والے، بلند لہجے والے جناب عمر بن خطاب او عمر نے او شخصیت نے جس راستے چو عمر گزر جائے شیطان رستہ چھڑ دے وے. عمر بیٹھے مدینے چنے فارس دے بادشاہ عمر دا نام سن کے اپنے محلہ اندر کمرے پہ کم دے پہ لے، لیکن پیغمبر دے سامنے پیغمبر دا اتنا احترام کہ اونچی آواز نہیں نکل دی. ایسے واسطے اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیتا، انہاں دی گواہی قرآن اندر دے دیتی. قرآن اندر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا. قرآن فرمایا جڑے لوکی ہن میرے بل توجہ فرماؤ، فرمایا کہ جڑے لوکی نبی پاک علیہ السلام دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہوندے نے، اللہ پاک فرماندے نے جے پیغمبر دے پروانے جدوں سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہوندے نے. میرے ول توجہ کرو یار میرے ول، میں بس آخری دو الفاظ کہنے لگا. نبی اللہ پاک نے قرآن اندر انہاں دی گواہی دے دیتی. گواہی اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوکی میرے پیغمبر دے پروانے پیارے پیغمبر الاسلام دی جدوں خدمت چ حاضر ہوندے نے انہاں دی آوازاں پیغمبر دی آواز تو اونچیاں نہیں ہوندیاں، اپنی آوازاں نو میرے حکم دے مطابق پیغمبر دی آوازاں تو پست رکھ دینے، پست رکھ دینے، پیغمبر دا احترام کر دینے. ایک تے اللہ نے اے گواہی دیتی ہے. پھر دوسرے نمبر تے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے،
انہاں دے دل اندر تقوی ہی تقوی ہے، انہاں دے دل اندر خلوص ہی خلوص ہے، انہاں دے دل اندر خلوص ہی خلوص ہے۔ اے پیغمبر نال پیغمبر دا احترام کردے نے تے دلوں کردے نے، پیغمبر نال وفاداری کردے نے تے دلوں کردے نے، پیغمبر نال جانساری کردے نے تے دلوں کردے نے۔ اللہ پاک نے انہاں دی گواہیاں قرآن اندر دے دتیاں نے، کنہاں دی گواہیاں؟ جنہاں لوکاں نے، ادھر میرے وقت توجہ کرے آج، جنہاں لوکاں نے پیغمبر علیہ السلام دا احترام کیتا، پیغمبر دی تعظیم کیتی، پیغمبر دا ادب کیتا، اللہ نے انہاں دے تذکریاں نو اپنا قرآن بنا دیتا۔ اللہ نو کنے پیارے لگ دیں او لوگ جڑے پیغمبر دا احترام کر دینے۔ ہن پھر کرنا ہے نا پیغمبر دا احترام انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہن جڑے لوکی جڑے میرے بھائی میرے ویر میرے بزرگ میرے دوست میری ماما میری بھینا اج تو پہلا کہندے سن نا یا محمد، اج تو بعد نہ کہ آ جے، میری مؤدبانہ گزارش ہے نہ کہ آ جے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر دی بے ادبی ہے، اعمال برباد ہو جان گے۔ دوسرے نمبر تے پیغمبر دے بارے الفاظ استعمال کرنے نے، مؤدبانہ احترام والے بڑے اچھے الفاظ استعمال کرنے نے۔ اور ہاں جدو کوئی تحریر لکھ دے وہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آ جائے نا تے نال پھر نبی مکرم، نبی اکرم، نبی مکرم یا کوئی ہور نال لقب دے دیا کرو، اللہ خوش ہو جاندہ ہے۔ اللہ تو منو تو سارے پیغمبر دا احترام کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔